ایمان کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنا اور اللہ کا خوف بھی رکھنا، اس کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ اللہ سے ڈرتا بھی رہے، احساس بھی پیدا کرے کہ کہیں میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، لیکن نا امید نہ ہو، بہت بڑا گناہ گار بھی نا امید نہ ہو، یہ سمجھ لے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے، وہ رحیم و کریم بھی ہے اور وہ جبار اور قہار بھی ہے، لیکن اب یہاں رحمت کی بات بھی کر دی، یہاں عذاب کی بات بھی کر دی، یہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے، تو پھر ان دونوں میں سے بڑی چیز کون سی ہے؟ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما قضى اللہ الخلق كتبا کتابا فهو عنده فوق عرشه۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمانے کا فیصلہ کیا تو ایک تحریر لکھی تھی، ایک تحریر لکھی جو رب کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے۔ جب مخلوق کو پیدا کرنے کا بھی ارادہ کیا تو ایک تحریر لکھی جو رب کے پاس محفوظ ہے اللہ کے عرش پر۔ وہ تحریر کیا تھی؟ ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ بے شک میرا غضب زیادہ نہیں ہے، میری رحمت ہی زیادہ ہے، اور میری رحمت میرے غضب پر فوقیت رکھتی ہے، وہ بڑی ہے۔ تو یہ تو اس وقت اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت ہی فرما دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے، لیکن ذہن کے اندر یہ بات ڈال لیں کہ اللہ کا غضب زیادہ نہیں، اللہ کی رحمت ہی زیادہ، وہ فضل ہی زیادہ فرما، فضل کرنے کو پسند کرتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا معراج الاسلام صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ قبر میں صرف یہ پوچھا جائے گا من ربو کا ما دینو کا، یہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اعمال کا حساب نہیں ہوگا، فرشتے پوچھیں گے تو اتنا پوچھیں گے اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی یا دوزخ کا دروازہ معاذ اللہ کھلنے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اتنا کیوں ہے، باقی سارے سوال جواب قبر میں کیوں نہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب قحط پڑ گیا نا بہت سارے علاقوں میں، تو حضرت یوسف مصر کے حکمران تھے، تو باقی جگہوں پہ قحط تھا، آپ نے تو خواب دیکھا اور پھر کچھ گندم آپ نے بچا لی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بہت سارے لوگ گندم لینے کے لیے پہنچنے لگے، تو آپ نے رستے میں کچھ چوکیاں بنا دی تھی، پولیس والے کھڑے کر دیے تھے سمجھ لیجئے، تو ان سے کہا تھا کہ جو آدمی گندم لینے کے لیے آئے اس سے پہلے اس کا نام پتہ پوچھو، بلدیت پوچھو اور یہ پوچھو کیا